حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیابت ہے اس میں سب سے افضل ہوں گے امام مہدی؟ 12 خلفاء راشدین المہدیین ہیں، ہم نے کہا کہ یہ 8 ہیں، یعنی 12 امام مہدی ہیں، 12 خلفاء راشدین المہدیین ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے وقت کا ہر خلیفہ امام الوقت المہدی ہوتا ہے۔ ان خلفاء راشدین المہدیین، ان میں شرط یہ ہے کہ یہ قریشی ہوں گے، ان کا یہی شرط ہے۔ اب ہم نے کہا کہ 8 پہلے آ چکے ہیں، 4 جو ہے وہ آخری زمانے میں، آخری 30 سالہ ایک دور آئے گا جس کو خلافت علی منہاج النبوہ ہوں گا، ان میں جو ہے نا ان 4 کا ظہور ہونا باقی ہے۔ اب جن شخصیت کے متعلق یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے جن کے پیچھے نماز پڑھی جائیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور وہ ابتدا کر کے نماز پڑھیں گے، اور وہ شخص جو ہے نا خلیفۃ الوقت امام مہدی ہوں گے۔ حالانکہ اگر ہم واقعات کو دیکھیں، تمام جو علامات الساعہ میں، تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے خلافت ختم ہو جاتی ہے، خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضور کی جو حدیث ہے، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اور وہ بادشاہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ بیچ میں وہ دجال کا دور آئے گا، وہ بھی ایک وقفے کے بعد، یعنی 3 سال تو پہلے، دجال سے پہلے 3 سال پہلے قحط کا زمانہ ہے حدیث میں، روایت میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر دجال جو ہے آئیں گا، اور وہ میری تشریح کے حساب سے اس کا 14 ماہ 14 دن ہوں گے، یہ سے باقاعدہ میں نے لکھا ہے، اور اپنے پروگرام میں بھی گفتگو ہے کہ وہ 14 ماہ 14 دن ہی ہے۔ اور وہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو جس شخصیت کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے وقت کا خلیفہ امام مہدی ہو، تو خلافت اس وقت ہوں گی نہیں، وہ شخص مسلمانوں کا امیر ہو سکتا ہے، نیک صالح بندہ ہے، کیونکہ حدیث میں اس کے لیے الفاظ خلیفہ نہیں آئے، امیر کے لفظ استعمال آئے، اس کے لیے رجل صالح کے لیے استعمال ہوا ہے، امام منکم یعنی امام کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے۔ ہاں ایک حدیث میں یوں کہا گیا ہے، حالانکہ وہ حدیث یعنی کہیں پہ کسی نے اس کو ضعیف کہا ہے، کہیں نے اس کو حسن کہا ہے، کہیں نے کہا کہ صحیح ہے، یعنی مختلف اس میں اس کے متعلق ہے کہ امیرہم المہدی۔ تو یہاں میں نے استنباط یہ لیا ہے کہ اس شخص کا نام المہدی ہوگا اپنے وقت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تک بزرگان اسلام جو اہل سنت و جماعت سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے روحانی طور پہ جس شخصیت سے ملاقاتیں کی ہے، مہدی، اور کہا کہ ہم نے یعنی مہدی امام مہدی سے ملاقات کی، وہ یہی شخص ہے جن کو میں اپنے طور پہ کہتا ہوں کہ اپنے وقت کا قطب ہوں گا، اور اس کی جماعت جو ہے نا اپنے وقت کی اولیاء صالحین کی جماعت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دور تک پہنچنے سے پہلے اسلام کا ایک دور ہے جسے کہتے ہیں طلوع الشمس من مغربیہ، کہ شمس دروازہ بند جو ہو جائے گا اسلام کا، سورج مغرب سے نکلے گا اور دروازہ بند ہو جائے گا، وہ 15ویں ہجری میں ہونے والا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو لوگ مسلمان ایمان پہ قائم رہیں گے ایسے وقت پہ کہ جب توبہ کا دروازہ ہی بند ہو گیا، غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ادنا سی بھی غلطی لغزش کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اگر کریں گے تو آپ مطلب آپ کی کوئی توبہ ہی نہیں ہے اس میں۔ ایسے وقت پہ دین پہ قائم رہنے والے لوگوں کو طاہر وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ وہ تم جیسے ہوں گے یا تم سے بہتر ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا ایک عمل تمہارے 50 صحابہ کے برابر ہے، اور ایک روایت میں کہ ان کا ایک عمل تمہارے 50 عمل کے برابر ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہمارے کیا ان کے کہلے نہیں، ان کا ایک عمل تمہارے 50 کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اس لیے کہا گیا ہے اولیاء میں ان کو اولیاء صالحین گنتا ہوں کہ ایسے وقت میں وہ اپنے دین پہ قائم رہیں گے جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، لغزش کی کوئی گنجائش نہیں، اور ایک دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ان کے سر پہ کھڑا ہوا ہے جسے کہتے ہیں دجال۔ اچھا ایک بات جنہوں نے بڑا افراد کیا ہوا ہے نا امام مہدی کے عقیدے میں، مجھے ایک حدیث لا کے دے دیں، میں ساری بحث ہی چھوڑ دوں گا، چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں آپ کے سامعین کو، سب کو۔ ایک حدیث نہیں ہے، نہ ضعیف ملی مجھے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی موضوعات میں کسی نے گاڑی ہو کوئی حدیث ایسی، میں نے تو نہیں سنی، لیکن میں نے نہ ضعیف میں بھی نہیں پڑھی کوئی ایسی حدیث، نہ حسنہ میں کوئی حدیث، حسنہ میں صحیح میں تو ہے ہی نہیں شروع میں، کہ دجال جو ہے کسی سے جنگ کرے گا۔ اب آپ بولیں گے بڑی انوکھی بات کر لی اس شخص نے، دجال دنیا میں جتنے دن بھی رہے گا اس کا ایک جنگ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی نہیں، دجال کسی کے ساتھ کوئی مارکا نہیں کرے گا۔ آپ نے جس کو امام مہدی بنانا ہے بنا لیں،
دجال کا کسی کے ساتھ مارکا ہی نہیں ہے، صرف ایک شخص کو وہ قتل کرے گا، یعنی وہ بھی کہا گیا کہ اس کو کاٹے گا، 2 حصوں میں بانٹے گا اور دوبارہ وہ جڑ جائے گا. اگر کیا ویسی دنیا میں کیا کرے گا وہ دجال؟ بس ہاں یہی تو ہمارا سوال ہے. دیکھیں تحقیق جب نہیں ہوتی ہے تو لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے بنا تحقیق کے افراد. دیکھیں جب نام دجال کے نام کے اندر ہی جو میں بتا رہا ہوں نا، دجال کے نام کے اندر ہی ملاوٹ ہے، سن لیں، یعنی حق اور باطل کا مارے گا ہے. نہیں سن لیں نا، ساری بات تو یہ ہے. دجال ایک مارکا بھی نہیں کرے گا، نہ ہے کہیں حدیث میں. دجال صرف لوگوں کو دعوت دے گا، جو اس کی دعوت قبول کرے گے ان کے مویشی جو ہے نا زیادہ دودھ دینا، یعنی اس کی پیداوار بڑھ جائیں گی، زراعت بڑھ جائیں گے، اس کے مویشی جو ہے نا بڑھ جائیں گے. اور جو دعوت کو انکار کریں گے ان کے زراعت سوکھ جائیں گے، ان کے مویشی مر جائیں گے. یعنی وہ تو فرعون نے کون سی کس سے جنگیں کی ہے؟ نہیں سنے، فرعون بات سنیں نا، فرعون کی بھی تو کوئی موسیٰ سے جنگ نہیں ہوئی ہے. نہیں، دو مختلف باتیں ہیں. یعنی اپنی ایک ظالم کی طاقت جمع ہونا، آپ سے بتا، یہ بھی تو جنگ ہی ہے نا، مارے گا ہی ہے. سن لیں بات، سن لیں آپ بات کو وہاں نہیں لے جائے. یہاں جو ایک بات کی جاتی ہے نا، لوگوں کو نہیں پتہ اس بارے میں، حدیث میں نہیں ہے، نہیں پڑھتے ہیں نا لوگ، گمان کرتے رہتے ہیں. نہیں دیکھیں گمان ہے. میں بتا ہی رہا ہوں دجال کا لشکر بہت ہے، یعنی یہ ہے کہ 70,000 یہودی اس کے ساتھ چلیں گے اصفہان سے، وہ گھیرا ڈالے گا. کہیں پہ اس کا لفظ استعمال ہے، سیجان کو کہا گیا ہے کہ وہ آبا، یعنی وہ ان کے مطلب کچھ پہناوا ہوگا. کہیں پہ اس کا مفہوم پگڑیوں کا لے لیا گیا، یعنی مفہوم جنہوں نے جیسا مفہوم لیا ہے. مراد یہ ہے کہ 70,000 یہودی ہوں گے اور غیر دوسرے بھی ہوں گے اس کے ساتھ. وہ لشکر ضرور بنائے گا، کہیں پہ کوئی مارکا نہیں کرے گا. ہاں وہ مدینے میں اندر گھسنا چاہیں گا تو اس کو فرشتے روک دیں گے. کیا کرنے گھسے گا وہ؟ ہاں بات سمجھنے کی بات ہے نا. امام مہدی کے عقیدے کو میں سمجھا رہا ہوں یہاں پہ، سنیں. جو خلفاء راشدین المہدیین ہیں ان کے تمام مارکے، پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی کیا میں نے مثال دی آپ کو کہ نکلتے کے ساتھ مرتدین کے ساتھ جنگ تھی ان کی، ٹھیک ہے نا. آپ امام مہدی کو آخر مہدی سمجھتے ہیں نا، آخر خلیفہ سمجھتے ہیں، تو آخری خلیفہ کی بھی تو امام مہدی کو سنیں، امام مہدی کو سمجھتے ہیں کہ امام مہدی اس دنیا کے اختتام سے قبل تشریف لائیں گے، حضور علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا نام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک. ساری چیزیں میں سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. سن لیں اس میں کوئی دوسرا اس میں ہم اس کو شامل نہیں کرتے ہیں. سن لیں میری بات. آپ نے تو ایک لمبی لسٹ بنا دی. میں نے آپ کو تو سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ افراد بہت ہے، اصل کہانی کو اس کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، اصل بات کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. امام مہدی جس شخصیت کے متعلق یہ ذکر کیا جا رہا ہے اس تک تو خلافت ہی ختم ہو جائیں گی، خلافت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب دجال ظاہر ہوا اور میں تم میں رہا تو میں یعنی تمہاری طرف سے میں اس کے لیے حجت ہوں گا، یعنی میں نپٹوں گا. اور اگر دجال ظاہر ہوا اور میں تم میں نہ ہوا تو ہر کوئی اپنا یعنی ہر کوئی اپنے طور پہ سے نپٹے گا اور اللہ میرا نگہبان ہوگا، یعنی اللہ میرا خلیفہ ہوگا. یہاں خلافت کہاں گئی؟ سمجھنا یہیں پہ سے آتا ہے بھائی. آپ کو خلیفہ وقت ابوبکر صدیق کا میں نے مثال اس لیے دی کہ جب حضور کا انتقال ہوا عرب مرتد ہو گئے. عرب جب مرتد ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق خاموش نہیں بیٹھے، اسی ٹائم تلوار اٹھائی، لشکر بھیجے. یہاں آپ مجھے بتا دیں آخری خلیفہ آپ جسے کہیں گے نا کہاں ہے دجال کے ساتھ لڑائی؟ اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ جب اتریں گے تو دجال دیکھ کے بھاگے گا، دجال لڑائی کرنے نہیں آئے گا اس سے، وہ دیکھتے کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ پگھلنا شروع ہوگا اور بھاگے گا. حضرت عیسیٰ اس کو پکڑ کے یعنی اس کو دوڑ لگا کے پکڑیں گے یا لط کے مقام پہ، ٹھیک ہے نا، وہاں آ کے اس کو گھیر لیں گے. دجال کو لڑنے نہیں بیٹھیں گا حضرت عیسیٰ، وہ تو مطلب ختم ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے یہود جب دیکھیں گے کہ دجال کا خون ہو گیا تو وہ بھی بھاگیں گے. اب یہودیوں کو جو ہے نا مسلمان گھیر گھیر کے ماریں گے، اور وہ اولیاء صالحین ہوں گے اپنے دور کے جن کے ساتھ پتھر اور پیڑ بھی بات کرے گا. عام مسلمان نہیں ہوں گے جنہوں نے اپنی اتنی استقامت دکھائی. میں نے اپنے پروگرام میں اس بات کو ہی میں نے وعدہ کیا تھا کہ دیکھیں دین اسلام میں بعض شخصیات ایسی ہوتی ہے جن کے کردار سے دین میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کی مثال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھے، وہ ایک مکمل روحانی شخصیت تھے، اور ان کے کردار سے جو نا ان کی شہادت سے دین میں زندگی پھونکی گئی.
انہوں نے تھوڑا جانا پڑتا ہے کیونکہ سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ ریلیٹڈ بہت چیزیں ہوتی ہے. یہاں پہ وہی شخصیت جو کتب آخر زمان ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ سید بھی ہو، یہ جائز ہے، حسینی بھی ہو، لیکن وہ اپنے وقت کا کتب ہوں گا. اور یہ بھی ہے کہ نام میں نے یہ بھی کہا ہوں گے، میں تو ہم تو کتب سے بڑھ کر امام کا مطلب یہ ہے جو عقیدہ اہل سنت کا امام کا مفہوم یہ ہوتا ہے یا تو خلیفہ اپنے وقت کا امیر ہو، کوئی شخص نماز پڑھانے والا ہو. نہیں، یہ ساری چیزوں کو ہم امام سمجھتے ہیں نا. ہمارے لیے امامیت کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کو آپ کوئی اور اس کو یونیک پہلو دے دیں. ہمارے لیے امامیت کا جو عقیدہ اہل سنت کے عقیدے پہ رہ کے، اعتدال عقیدے پہ رہ کے ہمیں اس چیز کو بیان کرنا چاہیے، افراط نہیں رہنا چاہیے. اسی لیے اس چیز کو تحقیق طلب باتیں تھی، اس پہ تم 20-22 سال اسی وجہ تو میرے لگ گئے کہ میں اس چیز کو سمجھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. یہاں افراد بہت کر دیا گیا ہے کہ امام مہدی کے متعلق امام ہم اس شخص کو صرف اجتہاداً کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ نماز پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کو اجتہاداً ہم امام کہتے ہیں. وہ یہ اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا آپ یہ مسجد کے پیش امام والا امام نہیں. امام سے مراد یہ ہے کہ پروردگار کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کے اندر وہ اس امت کی اقتدا کریں گے. اور یہ جو اقتدا کریں گے یہاں تک کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیابت ہے اس میں سب سے افضل ہوں گے امام مہدی. اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ آپ یہیں سے آپ کی بات غلط ہو رہی ہے. اس کے مقابلے میں سب سے افضل ہوں گے اپنے زمانے کے اندر. اور یہ جو افضلیت ہے، تو آپ سے یہ جو افضلیت یہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے. دیکھیں یہ افضلیت نہیں، دیکھیں آپ لوگ اس بات اور جو طاقت ان کو ملے گی ان کی پیروی کیا کریں گے؟ سارے انسانیت کریں گے. دجال جیسا جو اس وقت کفر کی سب سے بڑی علامت ہوگا، اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ آپ یہیں سے آپ کی بات غلط ہو رہی ہے. اس کے مقابلے میں امام مہدی اب آپ کو سن لیں وہ ساری قوتیں پوری قوتیں دجال کے ساتھ ہے. سن لیں، لشکر دجال کے ساتھ ہے. یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو چند 100 کا ہوگا. کون سا؟ یہ جو جس کے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دمشق میں مینار پہ، ٹھیک ہے نا، اور مسجد میں، ٹھیک ہے نا، سفید مینار پہ مسجد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور وہ نماز ابتدا کی معنی مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے. اس لیے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ایک شخص جو ہے اس کی امامت کر رہا ہے. امام مہدی کی یہ مفہوم ہے، باقی کوئی یونیک پہلو نہیں ہے. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ وہ اپنے وقت کا کتب ہوں گا. اس لیے کسی کے پیچھے نماز پڑھنا اس کو افضل ماننا ہی ہے نا. افضل ماننا، دیکھیں فضیلت تو ہوتی ہے لیکن نبی سے زیادہ فضیل نہیں ہوتا ہے کوئی شخص. عام شخصیت امام مہدی افضل ہو جائیں گے نا ان سے. نہیں، اس معنوں میں نہیں، نبوت اپنی چلا. آپ غلط بات کر رہے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء مخلوق میں سب سے افضل ہے انبیاء، اور ابوبکر صدیق انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے. میں انبیاء کے بعد یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. انبیاء کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ہاں، انبیاء کے بعد ابوبکر صدیق ہے. ٹھیک ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے اسی طرح تو ثابت کرتے ہیں کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے سامنے ان کو آگے کیا. ہاں تو ٹھیک ہے نا، میں صحابہ پہ افضل ہو گئے نا. ٹھیک ہے، صحابہ پہ افضل. ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے نہیں، عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی انہوں نے نماز پڑھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی تو نماز پڑھی تھی نا. نہیں پڑھی، کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اچھا، حضرت میں شاید پھر روایت میں نے پھر غلط سنی ہوگی. حضرت عیسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں، ایک روایت میں ہے آپ تاخیر سے آئے تھے، نماز کھڑی ہو گئی تھی، یہ روایت ہے. امام الانبیاء نماز پڑھیں. دیکھیں اگر رسول اللہ خود اجازت دے رہے ہیں نا، جو اجازت دے رہے ہیں، حضرت رسول اللہ نے اجازت دے مقتدا ہو گئے، حضرت مقتدی ہیں ان کے. نہیں، مقتدی کے معنی اس معنوں میں نہیں ہے. دیکھیں نا بات ہے، وہ آپ کے کہہ رہے ساتھ کھڑے ہو گئے، روایت میں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ روایت کنفرم کر لیں اس بات کا. عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ یہ واقعہ بھی ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے پہنچے، نماز کھڑی ہو گئی تھی. یعنی صاحب میرا جو منہج ہے اور آپ کے اس میں بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ میرے نزدیک جو سب سے زیادہ تقدس، اہمیت، ساری فضیلتیں حاصل ہیں وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں کون سی بات غلط ہے؟ میرے نزدیک کسی کو تقدس اس درجے میں نہیں، اس لیے آپ اوروں کو بچانے کے لیے نا، نہیں اوروں کو بچانے نہیں، مفہوم کو واضح کرنے کے لیے. بات تو سنیے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے جو ہے نا ہمارے ہاں بڑا فرق. آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ
اوروں کی تقدس بنانے کے لیے معاذ اللہ حضور کی بھی توہین کر دیتے ہیں. توبہ استغفار، آپ نے کیسی بات کہہ دی؟ یہ توہین ہی ہے نہیں، کیسی توہین ہوگی کہ جی معاذ اللہ حضور نے دوسروں کو جو ہے نا، اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے گالیاں دیتے تھے تو آپ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور بھی تو اس طرح کرتے تھے. میں نے نہیں کہا کہ دیکھیں ٹھیک ہے، عربی کے الفاظ کو آپ اردو کے معنی نہیں پہنا ہے نا، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا اچھا، یہ ہوں بتائیے، عربی کا مفہوم جو ہے اس کو وہ بڑا وسیع تھوڑا سا زبان ہے، اس کے ہر مفہوم کو آپ نے اردو کے معنی مت لینا ہے. اگر جہاں حدیث میں یا متن میں آیا ہے تو آپ متن کی تعویل کریں کہ اس کا مطلب اردو میں ہی، کیونکہ ہمیں اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے نا. تیجانی صاحب یہ بتائیے امام مہدی کو آنے میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟